بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوانی ہو تو ایسی، حضرت سیدنا ابراہیم بن محلب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوران سفر میں ایک ویران جنگل سے گزرا تو ایک نوجوان کو نماز میں مشغول پایا۔ جب اس نے نماز مکمل کر لی تو میں نے کہا کہ اس ویران جنگل میں تمہارا کوئی مونس و غمخوار بھی ہے؟ کہا کیوں نہیں، بالکل ہے۔ میں نے کہا کہ کہاں ہے؟ اس نے کہا میرے دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، ہر طرف۔ میں سمجھ گیا کہ یہ نوجوان، یہ لڑکا اہل معرفت میں سے ہے۔ میں نے کہا کیا تمہارے پاس زاد راہ بھی ہے؟ کہا کیوں نہیں۔ میں نے کہا تمہارا زاد راہ کیا ہے؟ کہا اخلاص، توحید، حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار، ایمان صادق اور پختہ توکل میرا زاد راہ ہے۔ میں نے کہا میرے بیٹے کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ کہا جب کسی کو کوئی رفیق مل جائے تو وہ اسے اللہ عز و جل کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، اور میں کسی بھی ایسے شخص کی رفاقت نہیں چاہتا جس کی وجہ سے لمحہ بھر کے لیے بھی اپنے پاک پروردگار عز و جل کی یاد سے غافل ہو کر عبادت کی اس لذت سے محروم ہو جاؤں جسے میں اب محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اس خطرناک ویران جنگل میں اکیلے رہتے ہوئے تمہیں وحشت نہیں ہوتی؟ کہا اللہ عز و جل سے محبت کی دولت ایسی دولت ہے کہ اس نے مجھ سے ہر وحشت دور کر دی ہے، اور اب یہ حال ہے کہ درندوں کے درمیان بھی خوف و وحشت محسوس نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا تم کھاتے کہاں سے ہو؟ کہا جس پاک پروردگار عز و جل نے مجھے ماں کے پیٹ کی تاریکیوں میں رزق عطا فرمایا، وہی پروردگار عز و جل اب بھی مجھے رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا تمہارے کھانے کا انتظام کب اور کس طرح ہوتا ہے؟ کہا مجھے مقررہ وقت پر کھانا مل جاتا ہے، چاہے میں کہیں بھی ہوں میرا رزق مجھ تک ضرور پہنچتا ہے۔ میرا مولا عز و جل خوب جانتا ہے کہ مجھے کس وقت کس چیز کی حاجت ہے۔ وہ پاک پروردگار عز و جل میرے حالات سے بے خبر نہیں ہے، وہ ہر جگہ میرا محافظ و والی ہے۔ میں نے کہا تمہاری کوئی حاجت ہے جسے میں پورا کروں؟ کہا ہاں ایک حاجت ہے، اور وہ یہ کہ اگر دوبارہ مجھے دیکھو تو مجھ سے گفتگو نہ کرنا اور نہ ہی میرے بارے میں کسی کو بتانا۔ میں نے کہا جیسے تمہاری مرضی، اس کے علاوہ کوئی اور حاجت ہو تو بتاؤ۔ کہا ہاں اگر ہو سکے تو دعاؤں میں یاد رکھنا، جب بھی غمگین و پریشان ہو کر دعا کرو تو میرے لیے بھی ضرور دعا کرنا۔ میں نے کہا میرے بیٹے میں تمہارے لیے دعا کس طرح کروں جبکہ تم مجھ سے افضل ہو؟ کیونکہ خوف خدا اور توکل تم میں مجھ سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ کہا اس طرح نہ کہیے، کیونکہ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، آپ کو دولت ایمان مجھ سے پہلے نصیب ہوئی ہے، آپ کی نمازیں اور روزے مجھ سے زیادہ ہوں گے۔ میں نے کہا مجھے بھی تم سے کام ہے۔ اس نے کہا بتائیے کیا کام ہے مجھ سے؟ میں نے کہا میرے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اس نے یہ دعا کی اللہ عز و جل آپ کو ہر گناہ سے محفوظ فرمائے اور ایسا غم عطا فرمائے جس میں اس کی رضا پوشیدہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور غم نہ ہو۔ میں نے کہا اے میرے لخت جگر، اب دوبارہ ملاقات کب ہوگی؟ میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ اس نے کہا دنیا میں مجھ سے ملاقات کی امید نہ رکھنا، اور آخرت میں مجھ سے ملنا چاہو تو ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ عز و جل نے منع فرمایا ہے، اور کسی بھی ایسے کام میں اس کی نافرمانی نہ کرنا جس کا اس نے حکم دیا ہے۔ آخرت متقین کے جمع ہونے کی جگہ ہے، اگر وہاں مجھ سے ملنا چاہو تو ان لوگوں میں تلاش کرنا جو دیدار الہی کر رہے ہیں، میں آپ کو انہی لوگوں میں ملوں گا۔ میں نے کہا تجھے کیسے معلوم ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تجھے یہ مقام و مرتبہ عطا ہوگا؟ کہا اس لیے کہ میں اس کی حرام کردہ اشیاء سے بغض رکھتا ہوں، ہر گناہ اور ہر اس کام سے بچتا ہوں جس سے بچنے کا اس نے حکم عطا فرمایا ہے، اور میں نے اپنے پروردگار عز و جل سے یہ دعا کی ہے کہ مجھے جنت میں اپنے دیدار کی دولت لا زوال عطا فرمائے۔
اتنا کہنے کے بعد اس لڑکے نے چیخ مار کر ایک طرف دوڑ لگا دی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے اپنے رب سے محبت کی اور اس کا خوف اپنے دل میں بھر لیا، وہ ہر قسم کے خوف سے بے خوف ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے مولا، اے میرے پروردگار عز و جل، ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما اور ہمارے دلوں میں اپنی خشیت کا نور عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ شعلے کو شبنم کیا سمجھے، سورج کو شرارہ کیا جانے، وہ رحمان و رحیم ہے کتنا، انسان بیچارہ کیا جانے۔ کل روشنیوں کا خالق ہو، ہر مشرق و ہر مغرب ہو، اس کے انوار کی وسعت کو ایک صبح کا تارہ کیا جانے، اس کے انوار کی وسعت کو ایک صبح کا تارہ کیا جانے۔